ہم اس کے نام کو عزت و جلال دینے والے بنے. ہاللویا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں ایک اور پلیٹ فارم دے دیا تاکہ جس کے وسیلے سے ہم لوگوں تک کلام پہنچانے والے بنے. اور کتنے لوگوں کے گھروں میں یشوا ٹی وی آ رہا ہے, کتنے لوگوں نے اپنے ٹی ویوں کو ٹیون کیا ہوا ہے, ہاتھ بڑھائیں. اور اگر آپ کے پڑوسیوں کو نہیں پتا ان کو بھی بتائیں کہ جو چرچ نے اپنا ٹی وی چینل خدا کے فضل سے لانچ ہو چکا ہے, آپ ٹی وی کو ٹیون کریں اپنی اور یشوا ٹی وی کی سارے پروگرامز کو دیکھیں اور برکت حاصل کریں. اور ہمارا ایمان ہے کہ ایک دو دنوں کے اندر پورا بھٹو کلونی یشوا ٹی وی کو دیکھ پائے گا. خدا ہمیں دن بدن ایکسٹینڈ کر رہا ہے, خدا بڑھا رہا ہے, آپ کا چرچ ترقی کر رہا ہے. اور چرچ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ چرچ جب تک ترقی کرتا رہے گا, یاد رکھیں کہ خدا اس چرچ میں ہے. ہاللویا. خدا اس کلیسیا کے اندر ہے, خدا اس خادم کے ساتھ ہے. اور جب اگر چرچ 20 سال سے ایک جیسا ہی ہے, چرچ کے اندر ترقی نہیں آ رہی, لوگ ترقی نہیں پا رہے, تو یاد رکھیں کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہے, کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے, کوئی بنیاد ٹھیک نہیں ہے. اگر چرچ ترقی کرتا جا رہا ہے, لوگ کامیابی اور لوگ بڑھوتری کر پا رہے ہیں, تو یاد رکھیں یہ خدا کا فضل ہے اس کلیسیا کے اوپر, ان خادموں کے اوپر, اور وہ ساری جماعت بلیسڈ ہے اور وہ دن بدن ترقی پا رہے ہیں. ہاللویا. اور خدا ہمیشہ بڑھاتا ہے. ہاللویا. خدا ہمیشہ آپ کو ایکسٹینڈ کرتا ہے, خدا آپ کی باؤنڈریز کو بڑھاتا ہے, خدا آپ کو نہ صرف بڑھاتا ہے بلکہ خدا آپ کے وسیلے سے کام کرتا ہے, آپ کے وسیلے سے روحیں جیتی جاتی ہیں. خدا آپ کے کاروبار میں برکت ڈالتا ہے, روزی روٹی میں برکت ڈالتا ہے, اور وہ برکت نہ صرف ہماری زندگیوں میں بلکہ ہمارے خاندانوں سے, ہمارے دادے اور پردادے سے منتقل ہوتی ہوئی ہم تک آتی ہے. اور جب ہم خدا کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں وہ آگے بھی جاتی ہے, کیونکہ خدا کہتا ہے کہ جب وہ 4 پشتوں تک بدلہ لیتا ہے تو پھر صادق کی اولاد کو بھی برکت دیتا ہے. اور داؤد کہتا ہے کہ میں نے صادق کی اولاد کو کبھی ٹکڑوں پر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی کے آگے ٹکڑے مانگتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا, کیونکہ خدا صادقوں کی حفاظت کرتا ہے, خدا انہیں بڑھاتا ہے اور برکت دیتا ہے, اور خدا ان کے نام کو عزت و جلال میں. ہاللویا. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج رات کا بدھ ہے, ہم شروع سے رات کا بدھ مناتے آ رہے ہیں. اور دو کہ رات کا بدھ ہے کیا در حقیقت, کہ رات کا بدھ ہم بچپن سے میں دیکھتا ہوں کہ ہم مناتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ہمیں اس کی حقیقت کے بارے میں جاننا ہے. دو کہ رات کا بدھ ہے کیا, اس کی اسپیشیلٹی کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, بائبل اس کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے, ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں جاننا ہے. اگر مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے روز صبح ادھر سے اور روز اس سفر کو طے کرنا ہے اور پھر اسی سفر پہ آ جانا ہے, تو مجھے پتا ہونا چاہیے در حقیقت میں سفر پر کیوں, میرا مقصد کیا ہے, میرے مقاصد کیا ہے. اگر میں اس راہ پر چل رہا ہوں تو میرا مقاصد کیا ہے, میرے مقصد کیا ہے, میرے گول کیا ہے, اور اگر میں اس راہ پر چل رہا ہوں تو میں حاصل کیا کر رہا ہوں. تو ہمیں ان باتوں کو دیکھنا جاننا ہے اور اس پر سوچ وچار کرنی ہے. اور ایک ہی ایسی کتاب ہے جو نہ صرف ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیتی ہے, نہ صرف ہمیں ہماری عقل کو کھولتی ہے, یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کا زندہ کلام ہے جو کل اور آج اور ابد تک ہے. خدا کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے روح کی منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی, میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. سو آئیے ہم آگے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے, رات کا بدھ. اور جو رات کا بدھ ہے دراصل اسے دیکھتے ہیں لوگ ماتم کے طور پر اسے مناتے ہیں. رات کا بدھ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی ماتم ہے, سوگ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رات کا بدھ آتا ہے اور چرچز کے اندر جو ہے کہ جو پرانی جو کھجوریں ہوتی ہیں, پرانے سال کی کھجوروں کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو رکھ دیا جاتا ہے, اور پھر جب نیا سال آتا ہے اور ان کھجوروں کے پتوں کو جلایا جاتا ہے, اور جب کلیسیا چرچ میں عبادت کرنے کے لیے آتی ہے تو ان کے ماتھوں پر وہ راکھ لگائی
सैमुएल 13वां बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, और तबर ने अपने सर पर खाप डाली और अपने रंग बरंग के जोड़े को जो पहने हुई थी चाक किया और सर पर हाथ रखकर रोती रही। इसका मतलब यह हुआ कि जब उसके भाई ने उसके साथ ज्यादती की तो उसने इस बात को महसूस कर दिया कि जो मेरी इज्जत थी वो चली गई है, और उसने अपने कपड़े चाक कर दिए और अपने सर पर क्या डाल दी, राख डाली, और वो रोने लग गई, मातम करने लग गई। और जब उसने मातम करना शुरू कर दिया और अपने सर पर खाक डाली, इससे जाहिर हो गया कि उसकी इज्जत आबरू चली गई है। और दरअसल जब हम देखते हैं कि आज भी हम इन हालात से वाकिफ हैं, बाज़ औक़ात अगर किसी का कोई अजीज मौत हो जाए तो आप देखते हैं कि कोई बहन होगी या कोई भाई होगा जो अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो रोते रोते बाहर गली में आ जाते हैं और मिट्टी पकड़कर अपने सर में डालते हैं कि मैं उजड़ गई, मेरा सरताज मेरे सर से छिन गया है, या मेरा बाप मुझसे जुदा हो गया, या मेरी माँ जुदा हो गई, या मेरी बेटी या मेरा बेटा जुदा हो गया है। फिर वो अपने सर पर मिट्टी डालकर इस बात की गवाही देते हैं, इस बात की शहादत देते हैं कि मेरा पीछे कुछ बाकी नहीं रहा है, अब मैं खाक में मिल गई हूँ, अब मैं इस कदर गिर गई हूँ या गिर गया हूँ कि मेरी पीछे कोई मुक्कत, मेरे कोई म्यार नहीं रहा, मैं उजड़ गई हूँ, मैं बर्बाद हो गई हूँ। ये इस बात की निशानी, और तबर भी बाइबल में लिखा है कि वो ऐसे ही करती रही और रोती रही और अपने सर पर राख डालकर रोती। अगर हम आगे एक और हवाला देखें तो कलाम खुदा में लिखा है, पैदाइश की किताब उसके 37वां बाब और उसकी 34वीं आयत में लिखा है कि तब याकूब ने अपना पैराहन चाक किया, चाक और टाट अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। सो याद रखें, जब याकूब का बेटा यूसुफ जब उसके भाई उसे भेज देते हैं और यूसुफ को जब वो ले जाते हैं दूर असीरी में ले जाते हैं, गुलामी में ले जाते हैं, और उसके भाई उसके बाप को बताते हैं कि तेरे बेटे को जंगली जानवर ने फाड़ दिया है। और बाप क्या करता है, बाप करता है कि अपने कपड़े फाड़ लेता है और अपने ऊपर टाट ओढ़ लेता है, राख डाल लेता है, मिट्टी में बैठ जाता है, कहता है मैं उजड़ गया हूँ, मातम कर रहा है और रो रहा है, अपने बेटे की याद के अंदर मातम कर रहा है और रो रहा है और अपने सर पर मिट्टी डाल रहा है और उसने टाट ओढ़ दिया है। और टाट कहते हैं कि जब हम बाजार के अंदर जाते हैं तो एक खाकी नुमा बोरी हम देखते हैं, जो आटे की बोरी होती है, बाजू का इस तरह का एक टाट होता है, वो जब आप ओढ़ देते हैं तो इस बात की निशानी होती है कि ये जो है कि गिरियाजारी के अंदर है, इसने अपने आप को पस्त कर दिया है, ये अपने आप को इसने खुदा की हुजूरी में गिरा दिया है। खाक और राख ये इस बात की निशानदेही है कि इंसान जो है वो मातम में है, वो गिरियाजारी के अंदर है, वो इस हाल के अंदर है कि इस जमीन पर उसको कोई पूछने वाला नहीं, और मातम को जाहिर करती है। खाक और राख अफसुर्दगी को जाहिर करते हैं, मायूसी को जाहिर करते हैं। खाक और राख इस बात की निशानदेही कर देते हैं कि ये शख्स जो है कि मातम के अंदर है और तकलीफ के अंदर है। अगर हम आगे खुदा के कलाम में से देखें, इसके उसका 27 बाब 30वीं आयत के अंदर लिखा है, और अपनी आवाजें बुलंद करके तेरे सबब से चिल्लाएंगे और जार जार रोएंगे और अपने सरों पर खाक डालेंगे और राख में लौटेंगे। सो कलाम बयान करता है कि जब गुनाहगार खुदा की हजूरी में आता है खुदा से माफी मांगने के लिए, तो कलाम में लिखा है कि वो खुदा के आगे गिड़गिड़ाते हैं, वो खुदा के आगे ना सिर्फ गिड़गिड़ाते हैं बल्कि अपने सरों को झुका देते हैं, अपने सरों पर राख डाल लेते हैं, और ना सिर्फ राख डालते हैं बल्कि वो खुदा के आगे गिड़गिड़ाते हैं, और गिड़गिड़ाते कईयों को तो माफी मिल जाती है मगर कई खाक में लौट जाते हैं। ये बाइबल का कानून है, ये बाइबल हमें इस बात की गवाही देती है। अगर आप देखें कि जब खुदा यूना को भेज रहा है और खुदा यूना से कह रहा है कि तूने नैनवा में जाना है, मगर यूना तरसीस में जा रहा है, और खुदा उससे कह रहा है कि नहीं तूने नैनवा में जाना है, मेरी मर्जी है कि तू नैनवा में जाए, मगर वो तरसीस में चला जाता है। और स्टोरी से आप सब वाकिफ हैं कि जहाज उलटने लगता है, लहरें मौजें घेर लेती है, और जो जहाज के जो अंदर जो लोग होते हैं वो सारा सामान फेंक देते हैं, फिर पूरा डालते हैं, यूना का नाम निकलता है, यूना को भी वो समुद्र में फेंक देते हैं, मछली उसको अपने पेट में लेकर, और 3 दिन का सफर कर कर मछली उसको नैनवा की सरजमीन पर
ہم پر رحم کرے۔ اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ جو نینوا کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے تخت سے اتر آتا ہے اور وہ پورے دن وہ روزے کی منادی کر دیتے ہیں کہ کاش کہ خدا ہم پر کیا کرے، رحم کرے۔ اور جب روزے کی منادی وہاں پر ہوتی ہے اور پورے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جانوروں کو بھی روزہ رکھ پاتے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی کوئی پانی نہیں پینے کے لیے دیتا، اور وہ وہاں پر روزہ رکھتے ہیں، اور نہ صرف روزہ رکھتے ہیں بلکہ ٹاٹ اوڑھ لیتے ہیں، خاکی کپڑے پہن لیتے ہیں، خاکی بن جاتے ہیں، اپنے سروں پر راکھ ڈال لیتے ہیں اور مٹی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کاش خدا ہمیں معاف کرے، اور گڑ گڑانے لگ جاتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر، کیونکہ ہمارے گناہ جو تیرے حضور میں ہیں وہ بتھیرے ہیں، اور ہماری گناہ تیرے کان تک پہنچے، ہماری بدی کا شور تیرے کان تک پہنچا ہے، اور تیرا بندہ ہمارے درمیان میں آ گیا ہے۔ اب ہم تیرے کلام کو قبول کرتے ہیں اور ہمیں معاف کر۔ تو یاد رکھیں خاک اور راکھ جو ہے یہ توبہ کی بھی نشانی ہے۔ جب خاک اور راکھ ماتھے پر لگاتے ہیں تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہم خاک اپنے ماتھوں پر لگاتے ہیں، ہم ماتم کے اندر ہیں، ہم خاک اپنے ماتھوں پر لگاتے ہیں، پرانی اپنی باتوں کو چھوڑتے ہیں، ہم خاک اپنے ماتھوں پر لگاتے ہیں تاکہ خدا ہمیں نیا زندگی گزارنے کا موقع دے اور ہمارے گناہ معاف ہوئے۔ اور بے شک ایسا ہی نینوا کے اندر ہوا۔ اگر ہم ایوب کے بارے میں دیکھیں اور کلام خدا میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے 42 باب اور اس کی 5 سے 6 آیت میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ کہتا ہے کہ اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ سو کیا مطلب ہے جی خاک اور راکھ کا توبہ کرنا؟ آج یہ اس کی اہمیت ہے کہ جب راکھ کا بدھ آتا ہے تو ہم راکھ لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں اب کیا کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری بدی میرے خدا کے کانوں تک پہنچ گئی ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں زمین پر گنہگار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں تاکہ خدا مجھے معاف کرے اور میری زندگی کو تبدیل کرے۔ اور بے شک کلام خدا میں لکھا ہے تو خاک ہے اور خاک میں کیا ہو جائے گا، لوٹ جائے گا۔ تو خاک ہے، خاک میں لوٹ جائے گا۔ ہماری کوئی وقت نہیں، ہمارا کوئی پیار نہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں صرف اور صرف محض پانی کا بلبلا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ ہیں تو ہماری اہمیت ہے، اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں ہیں تو ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارا کوئی پیار نہیں ہے، ہماری کوئی وقت نہیں ہے۔ انسان صرف اور صرف محض ایک تکبر اور غرور کے اندر ہے اور جھوٹی شان و شوکت کے اندر ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بائبل بیان کرتی ہے تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ پھر ساری شان و شوکت، شادہ غرور، پھر ساری تکبر، پھر ساری وہ اس کی عیش و عشرت جو زمین پہ ہی رہ جاتی ہے مگر وہ نہیں رہتا۔ یاد رکھیں کہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر کیا ہو جائے گا، لوٹ جائے گا۔ اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب روزہ، اس لیے کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے 40 دن روزے رکھے۔ کتنے دن روزے رکھے؟ 40 دن روزے رکھے۔ جو لینڈ سیزن ہے، رات کا بدھ ہے، وہ اس دن کی نشاندہی کرتا ہے کہ روزوں کا ایام شروع ہو چکے ہیں اور ہمیں روزے رکھنے تاکہ ہم خدا کے اور نزدیک آ جائیں، ہم خدا کے اور زیادہ نزدیک آ جائیں۔ مگر یاد رکھیں کہ جو رات کا بدھ ہے، اگر ہم بائبل میں سے اس کے بارے میں سیکھیں تو کلام خدا ہمیں اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کرتی، اس کے بائبل مقدس کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اگر جب خدا یسوع مسیح نے روزے رکھے تو انہوں نے بدھ کے دن روزہ شروع کیا، یا جب انہوں نے روزہ رکھا تو کیا اپنے ماتھے کے اوپر خاک لگائی؟ نہیں، ایسا نہیں ہمیں ملتا بائبل کے اندر۔ اور آپ دیکھیں جب ہم 40 دن کے روزے رکھتے ہیں، اتوار کو ہم چھٹی کرتے ہیں بیچ کے اندر، اور ہم اس لیے چھٹی کرتے ہیں تاکہ کیا ہو کہ ہمیں ریسٹ مل جائے۔ ہم اتوار کو فتح بندی کا دن بھی بناتے ہیں، اس لیے چھٹی کرتے ہیں۔ مگر یسوع مسیح نے 40 دن لگاتار روزے رکھے۔ مگر ہم جب روزے رکھتے ہیں تو ہم 40 دن روزے نہیں رکھتے بلکہ ہم 47 یا 46 روزے رکھتے ہیں، اس لیے کہ بیچ میں ہم اتوار کا گیپ دیتے ہیں۔ مگر یسوع نے کوئی گیپ نہیں دیا، انہوں نے لگاتار 40 روزے رکھے۔ تو یہ باتیں اس چیز کی نشاندہی ہے کہ بائبل کے اندر اس کا وجود نہیں ہے۔ ہاں، یہ ابتدائی کلیسیا نے یہ سارے تصاویر ہمیں دی اور
ہم اس کے قریب آ سکیں اور اس کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ کلام خدا بے شک بیان کرتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر کیا ڈالنا؟ اپنے سر پر تیل ڈالنا اور اپنا منہ بگاڑنا مت جیسے لوگ بگاڑتے ہیں، بلکہ اپنے سر پر تیل ڈالنا، اور بے شک تاکہ تیری روزی، تیرا روزہ، تیری قربانی بخور کی مانند خدا کے سامنے پہنچے۔ یاد رکھے روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو خدا کے ساتھ نزدیکی میں آ جاتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ وفاداری میں آ جاتے ہیں۔ روزہ آپ کو خدا کے نزدیک لے آتا ہے، روزہ آپ کو خدا کی قربت میں لے آتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ اور خدا کا جو رشتہ ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، آپ بدنی طور پہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اور روح القدس اس کو بیابان میں لے گیا تاکہ آزمانے والے سے آزمایا جائے۔ تو یاد رکھیں 40 دن کا جب خدا یسوع مسیح نے جب روزہ رکھا تو وہ بدن میں بھی زوراور ہو گیا، وہ روح میں بھی زوراور ہو گیا۔ یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ ہم بھی جانیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تب آپ روحانی طور پر زوراور ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ رشتے میں قائم ہو جاتے ہیں، بدنی کمزوریوں پر غلبہ پاتے ہیں، بیماریاں آپ کی زندگی سے چلی جاتی ہیں، اور آپ تمام طرح کی غلاظت اور جسمانی خواہشات جو کہ کمزور انسان کی کمزوری ہے، ہم ان پر بھی غلبہ پاتے ہیں اور خدا ان کے نام کو عزت و جلال ملتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرے کو گناہ چھٹے نہیں جاتے، کیا کہتے ہیں جی بھائی صاحب میں بڑی کوشش کرتا ہوں مگر میرے سے گناہ چھوٹتا نہیں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں مگر میری عادت نہیں چھوٹتی، میں بڑی کوشش کرتا ہوں میرے شادیاں نہیں چھوٹتا ہے، میری سگریٹ نہیں چھوٹتی ہے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں یہ جو بدی میرے اندر ہے یہ نکلتی نہیں ہے۔ اگر آپ اس بدی پر غلبہ پانا چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں اور بے شک خدا آپ کو بدنی طور پہ بھی اور روحانی طور پر بھی زوراور کرے گا، کیونکہ کلام میں خدا کہتے ہیں جسم کمزور ہے مگر روح مستعد ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ روحانی طور پہ زوراور ہو جاتے ہیں۔ روزہ روح کی غذا ہے، اپنے آپ کو دکھ دینے کا نام ہے، اور روزہ مسیح کے ساتھ اس کے دکھوں میں شریک ہونے کا نام ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نہ صرف مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اکائی میں آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک رشتے میں آ جاتے ہیں، اور روزہ ہمیں روحانی طور پر زوراور کر دیتا ہے، اور روزہ اس لیے ہم رکھتے ہیں تاکہ ہماری یہ قربانی بخور کی مانند خدا کے مذبح کے سامنے پہنچے۔ ہاللویا۔ خدا یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے۔ کتنے روزے رکھے؟ 40 روزے۔ اور جب 40 روزے رکھے تو ایسے روزے بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ بھی 2 دفعہ 40 روزے رکھ رہا ہے، 2 دفعہ پہاڑ کے اوپر جا رہا ہے، اور 40 دن کلام میں لکھا ہے کہ وہ اندھے منہ پڑا رہا اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ اگر ہم آستر ملکہ کی بات کریں تو اس نے 3 دن کا روزہ رکھا اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اور اسی طرح اس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے روزہ رکھا، مگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں اس کے اندر۔ موسیٰ بھی جب پہاڑ پر ہے کچھ کھا بھی نہیں رہا، اور پھر اگر ہم دیکھیں دانیل بھی 21 دن کا روزہ رکھ رہا ہے۔ تو بائبل بہت سارے روزوں کی تعلیم دے رہی ہے، بائبل ہمیں بہت سارے روزوں کے بارے میں بتا رہی ہے، اور بے شک ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے تاکہ روحانی طور پر غلبہ پائے، مضبوط ہو جائے، روحانی طور پر زوراور ہو جائے، اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے اور ہم اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ ہاللویا۔ اگر آپ روحانی طور پر غلبہ پانا چاہتے ہیں ہفتے کے اندر ایک روزہ شروع کریں، آپ دیکھیں کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر کیسے کام کرتا ہے۔ آپ جان جائیں گے کہ واقعی یہ جو روزہ ہے مجھے اپنے آپ کو دکھ دینے سے میں خدا کے نزدیک آ جاتا ہوں، اور ہم نہ صرف خدا کے نزدیک آ جاتے ہیں بلکہ خدا کی قدرت اور اس کے ساتھ ایک اکائی میں آ جاتے ہیں، اور خداوند ہمیں زور دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، دلیری دیتا ہے، اور ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم اس سفر کے اندر جاری ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میرے ذکر بیان کرتی ہے کہ راست باز کے 4 ستون، جو راست باز ہے خدا کو پیار کرنے والے ان کے 4 ستون ہیں، اور وہ 4 ستون یہ پہلا کون سا ہے جی؟ دعا، دوسرا کون سا ہے؟ روزہ، اور تیسرا کیا ہے جی؟ رفاقت، اور چوتھا کیا ہے؟ روٹی توڑنا۔ کون سے جی 4 پلر ہے راست باز کے؟ پہلا کون سا ہے؟ دعا، دوسرا کون سا ہے؟ رفاقت، روٹی توڑ کا، تیسرا رفاقت، اور جو چوتھا ہے وہ روزہ ہے۔ یہ 4 پلر ہیں۔ اگر آپ ان پلروں کو اپنی زندگی میں قائم کر لیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے، آپ کی زندگی سے
चलेंगे तो आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, आप कभी मायूस नहीं होंगे, आप कभी अफसरदा नहीं होंगे। और ये हमारी जिंदगी की हकीकत है कि जब हम रोजा रखते हैं तो हम बदनी तौर पे तो कमजोर होते हैं मगर हम रूहानी तौर पे जोरावर हो जाते हैं। हालेलुया। खुदा का बंदा पौलुस कहता है मुझे घटना भी आता है, मुझे क्या करना भी आता है, मुझे बढ़ना भी आता है। वो कहता है मुझे भूखा रहना भी आता है, मुझे शेर होना भी आता है। मगर हम बात इस बात को इससे कश्मीर देते शायद वो अपने बदनी कमजोरी की बात कर रहे हैं, नहीं, वो रोजे की बात कर रहे हैं कि मुझे घटना भी आता है, जब मैं रोजा रखूंगा तो मैं घट जाऊंगा, मैं बदनी तौर पे कमजोर हो जाऊंगा मगर मैं रूहानी तौर पे और ज्यादा जोरावर हो जाऊंगा। वो शख्स जो हफ्ते में 2 रोजे रखते हैं, वो शख्स जो हफ्ते में बेटियां 2 रोजे 1 रोजे रखती है, खुदा उनके लिए आगे तरक्की के दरवाजे खोलता है और वो खुदा के साथ एक इकाई में आ जाती है। आज खानदानों को रोजे रखने की जरूरत है। एक भाई का फोन है कि मुझे कहते हैं कि हमें कैसे रोजा रखना चाहिए और हमें किस तरह रोजा रखना चाहिए। आज ये गलत तालीम हमें बता दिया जाता है कि आप जी बिस्किट और दूध खा पी सकते हैं। बात कहते हैं जी बच्चे रोजा रखे तो आप उन्हें दूध पिलाएं, बिस्किट खिला दें, फ्रूट बाहर जाते हैं, लोग सवाल करते हैं कि क्या आपके रोजे के अंदर आप दूध भी पी सकते हैं, चूल्हे की पकी हुई चीज नहीं खा सकते, आप फ्रूट खा सकते हैं। ऐसे बहुत से चीजों गरीब सवाल हमसे पूछे जाते हैं। दरअसल ये गलत तालीमों का नतीजा है जो आज हम इन सवालों को भुगत रहे हैं और वो सवाल आज हमारी जिंदगी में भी गर्दिश करते रहते हैं और बाद हम इन तालीमों को भी अपने घरों में भी दाखिल कर देते हैं। जब हमारे बच्चे रोजा रखते हैं तो फिर हम उन्हें क्या करते हैं, बाद हम भी इस बात की जद में आ जाते हैं कि शायद अगर हम रोजा रखें तो बीच में हम अगर बिस्किट दूध खा पी लें तो फिर हमारा गुजारा हो सकता है। याद रखें कि रोजा एक ही बार जब आप रखते हैं तो उसके बाद सारी चीजें बंद हो जाती हैं। आपको कोई खाने पीने की इजाजत नहीं, आप किसी तरह से कुछ टेक नहीं कर सकते, ना पानी, ना जूस, ना फ्रूट, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का ये रोजा है। जब दानियल ने रोजा रखा तो उसने 21 दिन कुछ खाया पिया। जब पौलुस भी रोजे रखता है तो वो भी कुछ खाता पीता नहीं है। और जब खुदा यीशु मसीह भी रोजा रख रहे हैं तो वो भी उन्होंने 40 दिन कुछ खाया पिया नहीं है। तो याद रखें कि जो रोजा रखने का तरीका है, जब सूरज डूबते ही आप रोजा रख सकते हैं और उसी पहर जब आपने 7 बजे रोजा रख लेना है, वही आपका खुलने का टाइम है और वही आपका बंद होने का टाइम है। फिर अगले दिन 7 बजे आपने आकर रोजा खोलना है, उधर ही खोलना है, उधर ही बंद करना है, फिर आपने शुरू कर देना है। तो हमारा जो रोजा है ये 24 घंटे का रोजा है, ये सख्त रोजा है। मगर आज खुदा हमसे प्यार करता है। आपको पता है कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जब खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ थे और शागिर्द बालें तोड़कर खाने लगे और वो कहने लगे कि मालिक ये तेरे जो शागिर्द हैं ये रोजा क्यों नहीं रखते। और वो कहने लगे कि खुदा यीशु मसीह ने कहा जब दूल्हा बरातियों के साथ है तो ये कैसे मुमकिन है कि बराती रोजा रख लें। मगर एक टाइम आएगा कि जब दूल्हा बरातियों से जुदा होगा तो बराती रोजा रखेंगे। तो याद रखें कि रोजा हमें खुदा के साथ एक कर देता है। ये 40 दिन जो हमारी जिंदगी में आते हैं, याद रखें कि ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि हमें खुदा के साथ रफाकत में एक होना है। ना सिर्फ रफाकत के अंदर बल्कि इन दिनों में इस बात को अपनी जिंदगी में एहसास करवाना है, इस दिनों में इस बात का एहसास करवाना है ताकि हम जाने कि जो कुछ सलीब पर मेरे लिए हुआ वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का फजल था और मेरे लिए इसलिए हुआ ताकि मैं बचाया जाऊं, मैं माफ किया जाऊं और मैं लानत से बच जाऊं। मैं उस लानत से जो कि वाओ अज़ाब से चली आ रही थी, जिसकी कोई माफी नहीं थी, मेरी जगह कोई कुर्बान होने वाला नहीं था, मैं उस कुर्बानी से निकल आऊं और खुदा ने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपकी खातिर बख्श दिया ताकि जो कोई मसीह पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा भी। आइए मिलकर आए कहेंगे और खुदा ने कहें और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जो जिंदा
وہ نیٹو ہو گیا جی کلام. اب کالے کپڑوں میں بات کر لیں. کیوں پہنے جاتے کالے کپڑے بھائی؟ ماتم کس کا ماتم کرتے؟ سوگ مناتے. ہم جی پٹیاں باندھ لیں گے, کالے کپڑے پہن گے. بھائی کالے کپڑے پہن کے کس کا سوگ منا رہے ہیں؟ سوگ تو مرے ہوں کا مناتے. ایسے ہی ہے, کوئی مر گیا اس کا سوگ مناتے. مگر ہمارا یسوع تو زندہ ہے اور وہ کہتا ہے میں عبدالآباد زندہ رہوں گا. اور بے شک کلام خدا کے دل کا ہے. یوحنا کہتا ہے جب میں نے اس آواز دینے والے کی طرف نظر پھیری تو اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے آفتاب تیزی کے وقت. اور خداوند نے یوحنا سے کہا یوحنا خوف نہ کر, دیکھ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوا ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا, کیونکہ ہمارا خداوند زندہ ہے. اور سوگ مروں کا کیا جاتا ہے, زندہ کا سوگ نہیں کیا جاتا. وہ الفا اور اومیگا, وہ شروع اور آخر ہے. اور خداوند نے کہا کہ موت اور عالم روا کی کنجیاں کیا ہے میرے پاس ہے. یہ یسوع مسیح کے لیے زوردار ہے. ہاللویا. سو میرے دوستو ہمیں شادمانی کرنی ہے, ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اور خدا کے نام کو اب ہم طریقی کے نہیں رہے بلکہ نور کے فرزند ہیں. ہاللویا. آج ہماری زندگی کے اندر اس بات کی یہ نشاندہی کہ ہم آزاد لوگ ہیں. اور کلام میں لکھا ہے تمہیں غلامی کا روح نہیں بلکہ کس کا روح ملا ہے؟ آزادی کا. خوف کا نہیں بلکہ دلیری کا, تاکہ جس سے پھر خوف پیدا نہ ہو. آج ہم غلام نہیں بلکہ آزاد لوگ ہیں. سو ہم طریقی کے نہیں بلکہ نور کے فرزند ہیں. ہاللویا. سو یاد رکھیں کہ بے شک یہ رسومات جو ابتدا سے چلی آ رہی ہے, آپ کیجئے گا ابتدا سے تو نہیں میں کہوں گا, مگر ہاں ابتدائی کلیسیا سے ضرور, کیونکہ بائبل اس کی کوئی وضاحت نہیں کرتی. مگر جب کلیسیاں قائم ہوئی اور خدا یسوع مسیح جب آسمان پر چلے گئے اور اس کے کچھ عرصے بعد جو کلیسیا وہاں پر تھی انہوں نے یہ ضرورت سمجھی کہ کوئی ایسے دن ہونے چاہیے جس کے اندر ہم روزہ رکھیں اور ہم خدا کو اپنا دیں اور ہم ان ساری چیزوں کے اندر سے گزر سکیں, ان ساری چیزوں کو یاد کر سکیں. گڈ فرائیڈے بنا سکیں, ایسٹر بنا سکیں, ہم روزے کا ایام بنا سکیں, ہم پاک جمعرات میں شامل ہو سکیں اور یسوع مسیح کی عید سعود بنا سکیں. یہ ساری چیزیں آج ہمیں ابتدائی کلیسیاں نے دی اور بے شک ہم ان ساری چیزوں کا احترام کرتے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ آج کے اس کلام سے آپ سب نے برکت پائی ہے. اور میں آپ سے ایک ہی درخواست کروں گا, روزوں کے ایام میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے نزدیک جائیں تو اپنے بچوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھیں, اپنے گرانوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھیں. خدا آپ کو پابند نہیں کرتا کہ آپ نے 24 گھنٹے کا ہی روزہ رکھنا ہے, مگر آپ اپنی سہولت کے مطابق آپ رات کو 12 بجے رکھ سکتے ہیں اور اگلے دن شام کو 7 بجے کھول سکتے ہیں. پھر 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک آپ کے پاس کافی وقت ہے. پھر آپ 12 بجے رکھ سکتے ہیں اور پھر 7 بجے. اب ہمیں خدا نے آزاد رہنے کے لیے پیدا کیا. ہاللویا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. مہربان خدا آسمانی بزرگ باپ, میں اس کلام کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں. باپ آپ نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم آپ کے کلام کو سننے والے بنے. باپ برکت دیجئے, بلیس کیجئے, آپ کا یسوع نام ہماری زندگیوں سے جلال پائے. بڑی برکت دینا یسوع مسیح کے نام سے, آمین.